انسان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان کی زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں. کھانا پینا چلنا پھرنا، حرکت کے علاوہ انسان کی زندگی کیا؟ کائنات کی زندگی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کائنات میں کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے. کائنات میں اگر اربوں خربوں سنکھوں افراد ہیں، افراد سے مراد سورج ایک فرد ہے، چاند ایک فرد ہے، ستارے الگ الگ افراد ہیں، جنات ایک فرد ہے، فرشتے ایک فرد ہے. اربوں خربوں سنکھوں افراد میں سے اگر کوئی ایک فرد رک جائے تو کائناتی سسٹم ٹوٹ جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، ان کا عمل درآمد رک جائے گا. کائنات مسلسل حرکت کا نام ہے. جب کائنات مسلسل حرکت کا نام ہے تو کائنات میں سب سے برگزیدہ، سب سے اشرف مخلوق انسان، وہ بھی حرکت کے علاوہ کچھ نہیں. ایک انسان دو پیروں سے زمین پر چلتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک پیر وہ اٹھاتا ہے، دوسرا پیر زمین پر رہتا ہے. تو پہلا پیر اٹھا کر جب وہ زمین پر رکھتا ہے تو اس کو حرکت کے دو تعینات سے گزرنا پڑتا ہے. حرکت کے ایک تعین یہ ہے کہ کشش ثقل کے تحت اسے زمین پر پیر رکھنا ہوتا ہے. حرکت کا دوسرا تعین یہ ہے کشش ثقل میں داخل ہونے کے لیے اسے پیر اٹھا کر خلا میں کچھ وقفے کے لیے رکنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ایک پیر اٹھ کر جب دوسرا پیر زمین پر پڑتا ہے تو دراصل وہ زمین کے اوپر نہیں چل رہا ہے، وہ خلا میں چہل قدمی کر رہا ہے. اگر خلا نہیں ہوگا تو حرکت نہیں ہوگی. حرکت کے لیے خلا کا ہونا ضروری ہے. ساتھ ساتھ خلا کے ساتھ ساتھ کشش ثقل کا ہونا بھی ضروری ہے. جب انسان دو پیروں سے چلتا ہے، ایک پیر اس کا یہاں رکھا ہوا ہے، دوسرا پیر ایسے، یہ پیر جو ہے، یہ دونوں پیر جہاں زمین پر رکھے ہوئے ہیں یہ اسپیس ہے. اور جب ایک پیر اٹھاتا ہے آدمی تو ایک پیر اٹھانے کے اور پیر رکھنے کے درمیان میں جو خلا ہے یہ زمانیت ہے. انسان زمانیت اور مکانیت دو دائروں میں حرکت کرتا ہے، اور جہاں کہیں سے ثقل نہیں ہے، خلا ہے، وہ سب زمانیت. اور جہاں کشش سے ثقل ہے اور زمانیت سے انسان کچھ دیر کے لیے، کچھ وقفے کے لیے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خلا میں نہیں ہوں، وہ سب زمانیت. زمانیت اللہ ہے، زمانیت خالق ہے، مکانیت مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیا ہے کائنات میں وہ یہ ہے کہ جب انسان خلا میں ہوتا ہے، زمانیت میں ہوتا ہے، جب انسان کے پیر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور وہ ایک وزن محسوس کرتا ہے، وہ سب مکانیت اور اسپیس ہے. لا تسبوا الدهر ان الدهر هو الله. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانیت اللہ ہے، زمانہ اللہ ہے. لا تسبوا الدهر، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے. تو انسان کی جتنی بھی حرکات و سکنات ہے اس ہر حرکت میں اس کا رشتہ زمانیت کے ساتھ قائم ہے.
اور زمانے کے ساتھ رشتہ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 2 قدم کے درمیان اس کو اللہ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے. جب تک وہ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اسپیس دیر بحث نہیں آتی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں, جہاں تم 2 ہو وہاں میں تیسرا ہوں. ٹائم اسپیس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر ثقل پیدا نہیں ہوتا, جب تک انسان کے اندر بوجھ محسوس نہیں ہوتا, جب تک انسان کا شعور کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے, وہ سب اس میں سے. اور جب انسان بوجھ سے, کشی سے, ثقل سے آزاد ہوتا ہے, وہ سب کا سب ٹائم, زمانیت, زمان. ہر انسان ایک طرف زمانیت میں لٹکا ہوا ہے اور دوسری طرف اسپیس اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یہ کشش اور گریز کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ جس میں انسان ازل میں پیدا ہوا, وہاں سے مختلف دنیاؤں میں ہوتا ہوا اس زندگی عالم ناسوت میں پیدا ہوا, عالم ناسوت میں سے دوسری دنیا میں چلا گیا. کہیں بھی آپ جائیں, آراف میں جائیں, حشر و نشر میں جائیں, یوم المیزان میں جائیں, جنت میں جائیں, دوزخ میں جائیں, وہاں ایک ہی حال ہو. اگر جنت کے اوپر اسپیس نہ ہو تو وہاں درخت نہیں ہوں گے, اگر جنت میں اسپیس نہ ہو تو وہاں شہد کی اور دودھ کی نہریں نہیں ہوں گی, اگر جنت میں اسپیس نہیں ہوگا تو سونے, چاندی اور موتی اور جواہرات کے محلات کا تذکرہ بے معنی ہو جائے گا. ہر جگہ اسپیس, ہر جگہ زمانیت ہے, ہر جگہ اللہ ہے اور ہر جگہ مخلوق ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جنت اس دنیا کی طرح نہیں ہے, وہاں ٹائم اسپیس نہیں ہے. اگر وہاں ٹائم اسپیس نہیں ہوگا تو آپ کہاں رہیں گے, کہاں چلیں گے, کہاں پھریں گے, کس طرح پھل کھائیں گے, کس طرح حور و غلما کا مال آپ نظارہ کریں گے. ہر جگہ اسپیس, ہر جگہ ٹائم. فرق یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو جان لیں کہ اسپیس یعنی مکانیت اور زمانیت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کیا ہے, اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ جہاں بھی رہیں جنت. مثلا اگر اس دنیا میں آپ اس رشتے کو تلاش کر لیں کہ انسان کا جب ایک قدم اٹھ کر زمین سے اور دوسرے قدم پر پڑتا ہے, وہ جو وقفہ ہے, چاہے وہ 1 منٹ کا ہو, 1 لمحے کا ہو, 1 سیکنڈ کا ہو, وہ سب زمانیت ہے. یہی صورتحال جنت میں ہے, یہی صورتحال ہر جگہ ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہ بکل شیء محیط. ایک دائرہ ہے کہ اس دائرے سے کوئی مخلوق باہر نہیں نکل سکتی. الا انہ بکل شیء. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس نظام کو سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ حضور قندر بابا مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا اعجاز ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کرم اور رحم ہے کہ انہوں نے حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روپ میں ہمیں ایک ایسی ہستی عطا فرمائی نوع انسانی کو کہ جس نے ان باتوں کو
کہ جو 20-20 سال 50-50 سال میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، 1 اور 2 کے حساب سے سمجھا دیا.